السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس مدرسے کے اندر تمام انس اور جنس کا، خصوصاً وہ حکومتیں جو کعب سے ہیں اور عراق سے آئی بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے زندہ اور مردوں کا، زمین و آسمان اور تمام پہاڑوں کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو تقریر ہے اس مدرسے کی وہ بہت قدیمی ہے، تقریباً 15 سال سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہر سال 20 صفر کے دن ایک نئے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ یہ موضوع کا اکثر میں دیکھا جائے تو آج اس کا یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ 10 صفر سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ آخری تقریر جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک موضوع لیتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک اچھی سی سور پڑھی گئی ہے، سورہ محمد، تو ذہن کہتا ہے کیوں نہیں محمد نبی کریم پر بات کی جائے، اور موضوع یہ ہے رسول اور ان کا علم۔ تمام علم دیکھے ہم نے، تمام سائنسداں دیکھے، ذرا اپنے نبی کا علم دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے۔ اگر اس سے ہم کسی کا برابری کرنا چاہیں، یقین جاننا وہ سائنسداں شرما جائیں گے کہ آج کے دور میں ان کے پاس نہ جانے کتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں ناپنے اور تولنے کے لیے، اور ہوائی جو ہے وہ ہوائی کے اندر بھی یونیورسل آلات کی خلا کے اندر، یعنی کہ جو بڑی بڑی مشینیں ہیں سیٹلائٹ سے وہ لگے ہوئے ہیں ناپنے کے لیے۔ لیکن تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اور ان کا علم آپ دیکھیے، آپ یہ تو میں دیکھوں گا کہیں سے بھی دنیاوی علم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کے۔ تو ابھی سور پڑھی گئی سورہ محمد، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، خدا کہتا ہے میں ان کو برباد کر دوں گا۔ اور یہ کتاب، یہ روشن کتاب، یہ قرآن پاک جو ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ روشن کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بہشت میں داخل کر دیں گے۔ اور اے لوگوں، اگر تم نے میری راہ میں اپنی جانیں دی ہیں تو یہ رائگاں نہیں جائیں گی، ہم تم اس کا بدلہ جو ہے آخرت میں دیں گے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی ہمارے کیسے ہیں، اور نبی کب آئے، اور نبی کیا کہتے ہیں۔ دنیا کے مطابق 570 عیسوی کے اندر بروز پیر 18 ربیع الاول، کہیں 12 ہے کہیں 15 ہے، مختلف باتیں ہیں، جو ہماری نظروں میں ہے وہ 18 ربیع الاول ہے۔ وہ دنیا میں جیسے ہی یہ نمائندہ آیا اللہ کا نور، تو یقین جاننا زمین لرز اٹھی۔ جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ ٹوٹنے لگے، ان پہ خوف طاری ہو گیا، اور وہ دجلہ ندی وہ جو تھی اس میں طوفان آ گیا، اور وہ جو ہزاروں سال سے آگ دیتی آسین مندر کے اندر وہ آگ بجھ گئی، اور تمام بڑے بڑے شیطان اور جادوگر فنا فی اللہ ہو گئے۔ یہ صرف نبی کی آمد تھی، تو سوچو کیا ہوا۔ ابھی صرف بسم اللہ ہوئی ہے، صرف بسم اللہ ہوئی کی آمد ہوئی ہے اس کائنات کے اندر، تو سب گھبرا گئے۔ لیکن زمین کیوں لرزی اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ زمین جانتی تھی کہ اس نور کو ہم کیسے برداشت کریں گے، اور اس نور پہ جو ظلم ہونے والے ہیں اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ زمین لرزتی یوں نہیں ہے، سمندر یوں نہیں افناتے ہیں، سب کا ایک مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی کو دیکھو تو ان کی شان تو دیکھو کہ تقریباً ہماری طاقت بھی نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں ان کی شکل و صورت، لیکن ایک کوشش کرتا ہوں آج میں یہ اس نبی کے بارے میں
جس کے بارے میں جس نے دنیا خلق کی گئی ہے، خصوصاً وہ نبی کو دیکھو، تقریباً 2 گز کا اس کا قد اور وزن تقریباً 90 کلو، چھاتی خوب چوڑی، کندھے چوڑے اور پیشانی خوب چوڑی، آنکھیں نیلی ہلکی سی لیکن اصلی آنکھیں کالی تھی ہے۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ ان کی ناک دیکھو تو اتنی سڈول اور لمبی ناک، اور چہرے کا رنگ ایسا گورا جس پہ سے انار اپنا رنگ ڈال رہا ہو، اور ہونٹ اس نبی کے جیسے کسی نے سیب کی پھاک کاٹ دی ہو۔ ان کی زلفیں دیکھو تو کالی گھنگرالی جو کندھے تک ہے، اور لباس کیا پہنتے ہیں، سر پہ کالا امامہ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک بہت خصوص بات تھی کہ جب کوئی خاص کام ہوا کرتا محفل میں تو ایک ہرا جیکٹ پہنا کرتے تھے۔ یہ ہے نبی چلے آ رہے ہیں، اور آواز اتنی سندر، اتنی میٹھی، جس نے ایک بار سن لی وہ اس کو کبھی بھول نہیں سکتا، اور اتنی نرم کہ جس نے سن لی وہ ان کا ہو گیا۔ یہ نبی آ رہے ہیں، اور کردار دیکھو، لوگ کہہ رہے یہ تو امین چلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ نور چلا رہا ہے، اتنا نور کے چہرے پر سے کہ جیسے اگر اندھیرے میں پہنچ جائیں تو پوری جگہ نورانی ہو جائے بولیے، اور خوشبو جیسے کہ ہر وقت گلابوں کی مہک آتی ہو۔ یہ ہے اللہ کا نور، اور جب یہ نور اس کائنات میں آتا ہے تو جلوہ گار تو ہونا ہی تھا یہ نور۔ اس کے پہلے اس نور کے لیے کیا کیا خدا فرما رہا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے اے نبی، تم نے اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ ہی تم کو لکھنا آتا تھا۔ اگر تم کو پڑھنا اور لکھنا آتا تو یہ بات کہتے، تم پر شک کرتے کہ یہ قرآن اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے، تبھی کہا کہ یہ امی نبی ہے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ کی آیت 129 کے اندر کہ اے میرے پروردگار، ہماری اس قوم کے اندر سے، ہماری اس آل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو ان کی زبان جانتا ہو اور جو ان کو قرآن کو پڑھ کر سناتا ہو اور ان کو پاک و صاف کر دیا کرتا ہو۔ یعنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یہ۔ پھر موسیٰ کہاں پیچھے رہتے؟ خدا فرما رہا ہے اے لوگو، میں نے اپنے نبی کو ویسے ہی بھیجا ہے جیسا کہ میں نے موسیٰ کو فرعون پر بھیجا تھا، تاکہ جاؤ ہماری پیروی کرو۔ تو پھر عیسیٰ کہاں پیچھے رہتے؟ عیسیٰ آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تصدیق کرتا ہوں ان تمام کتابوں کی جو کائنات میں اتر چکی ہیں، یعنی توریت کی، اور میرے بعد ایک نبی اور آئے گا، اس کا نام احمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی جتنے بھی کائنات کے بڑے بڑے پیغمبر ہیں وہ نبی کا انتظار ہی تو کر رہے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ وہ ان کی زندگی میں تو آنے والے نہیں ہیں۔ تبھی تو کہا کہ خاتم النبی ہیں آپ، آخری نبی ہیں آپ۔ اس نبی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ نبی جو اب تک کے تمام نبی، تمام پیغمبر اس کائنات پر اسلام کو پوری طرح سے لاگو نہیں کر پائے، پھیلا نہیں پائے، وہ ان کے ذمہ آیا۔ ایمانداری دیکھو تو لقب امین مل گیا، معافی دیکھو تو بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، ہاتھ میں خوبصورت سے انگوٹھیاں کی چاندی کی بنی ہوئی، اور ایک مہر جو کہ چاندی کی تھی، لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک عصا اللہ دیا کہ یہ اللہ کا عطا کیا عصا تھا، وہ آپ کی نشانیاں تھیں، اور ایک نشانی آپ کی یہ بھی تھی نبی کی کہ جب آپ چلتے تھے تو کبھی پرچھائیں دکھتی نہیں تھی، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ ایک بار ٹکڑا آپ کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ دنیا کہتی ہے کہ واقعی ایسا نبی، ایسا رسول ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اور بے شک یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی امت میں ہم ہیں گے۔ یقین جاننا، اس کے پہلے بھی نہ جانے کتنے پیغمبر آئے،
کتنے اللہ والے آئے اور کتنے ظالم آئے. وہ ظالم سی نبی کا نام سنتے تھے اور ایمان لیا کرتے تھے. تو آج ہم اس مدرسے کے اندر اسی نبی کی بات کر رہے ہیں. خصوصیت کے بارے میں جتنا بولتا جاؤں گا یقین جاننا کم پڑے گی. یہ سمجھنا کہ صرف ہم آپ کو اس کی ہیڈ لائن چھوڑ رہیں گے، یہ میں وہ طاقت بھی نہیں ہے. یقین جاننا نبی فرما رہے ہیں. نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی زندگی میں بے شک خوشیاں بھی آئی ہیں اور غم بھی آئے ہیں. خوشیاں کب آئی؟ جب آپ کی 25 سال کی عمر آپ کی شادی جناب خدیجہ سے ہو گئی ہے، خوشی کا دن تھا. لیکن اس کے پہلے سے ہی نبی کی ایک ہی تھی کہ میں جو اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کام کو کیسے انجام تک پہنچا دینی ہے. یہ نبی کی سوچ و فکر تھی یہ شروع سے. اس کے بعد میں آپ کے دادا، آپ کے چچا، یہ سب آپ کے لیے، اور آپ کی چچی، یہ سب آپ کے لیے یقین جانا ایک علم بردار پر کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے نبی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کے لیے، یعنی کہ سب چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، لیکن ہمارے نبی پہ کچھ بھی آج نہ آئے. یہ ان کی محبت تھی. یہ باتیں کرتے تھے تو جیسا کہ پھول جھڑ رہے ہو. جو کہہ دیا اللہ پر فرما دیا. خدا نے اس کائنات کے اندر تمام پیغمبر بھیجے، ان کو معجزات دیے. سب سے زیادہ معجزات دیے جناب موسیٰ تھے، وہ 9 کے مالک تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابوں کے ذریعے تو کہا نہیں کہ میں نے بھیجا ہے، لیکن جب میں نے ان کے معجزے کے تو معلوم یہ پڑتا ہے ان کے معجزے تو موسیٰ سے زیادہ نکل آتے ہیں. گنتی کروں، گنتی یہ ہے سورج کے پلٹنا، چاند کا ٹوٹنا، حکم کر دیا پہاڑ آ گیا ہٹ گیا، حکم کر دیا پیڑ آ گیا، حکم کر دیا تو زمین سے پانی پھوٹ پڑا، حکم انگلی دکھا دی تو پانی گرنے لگا، زمین پہ ہاتھ دیا تو زلزلہ رک گیا. یہ کتنے معجزہ نبی کے ہمارے ہیں. برکت دیکھو، انگلی چھو دی تو پورے کھانے کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ بڑی سے ڈاک پوری ہو گئی. ماشاءاللہ یہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور اگر کوئی مردہ آ گیا اس کو چھو دے، اس کو زندہ ہو گیا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی پیغمبروں میں الگ الگ خصوصیت تھی وہ اللہ نے ایک نبی کے اندر ڈال دی. وہی کہا گیا یہ سب کا جز ہے. تبھی کہا یہ پیغمبر ہے کہ یہ سردار پیغمبر ہے. یہ جب ان کی بات کریں گے تو مزہ تو آنے والا ہے. ہاں اسی نبی میں تکلیفیں بہت ہوئی ہیں. وہی بات کریں گے. 1 سفر سے 13 سفر 6 ہجری آپ بہت بیمار رہیں گے، یقین جاننا. اس لیے اکثر ہم بڑا بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس سفر کے اس مہینوں میں ذرا دور رہو، اپنا خیال رکھو. خاص کر کے کیوں بولتے بات یہ، اس کی اصل مقصد یہی تھی کہ نبی اس سے بہت بیمار رہے تھے. یہ پھر ہم نے دیکھا کہ جنگ احد میں آپ کے 2 دانت کا ٹوٹ جانا بہت تکلیف تھی نبی کو، یقین جاننا. اور اس سے بڑے زخمی نبی اٹھائے ہیں. کب اٹھائے؟ اسی جنگ احد کے اندر جب آپ کے چچا حمزہ جو سے شہید ہو گئے تھے. بہت تکلیف ہوئی نبی کو اس وقت. اور تکلیف بھی اب تو ہوئی ہے جب ان کی جو کا انتقال ہو گیا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی. ایک تکلیف کو اور بھی ہوئی تھی چچی کا انتقال ہونے پر. یہ تب بھی خاموش ہے، لیکن جب مکہ چھوڑنا پڑا وہ سب سے بڑی تکلیف تھی نبی کے اس وقت یہ کہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے جہاں پیدا ہوئے تھے. لیکن حکم الہی تھا وہ. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، اس کو آپ کرو اپنے اندر. یہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور وہی جس نبی نے جو پیشن گوئیاں کر دی کائنات کے اندر، وہ جیسے جیسے کہیں تو ویسے ویسے ہوتی جا رہی ہیں. ایک بھی آپ بتا دو کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ نعوذ باللہ غلط ہو گئی بات. یہ میں اسی نبی کی بات کر رہا ہوں. وہ نبی چلا آ رہا ہے اپنی اونٹنی پر اور آ کر اپنے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں سلونی سلونی، پوچھو 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 پوچھو. عوام سے کہتے ہیں اس کے قبل کہ میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، قبل اس کے کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، پوچھو پوچھو. کیا کہتے ہیں؟ میں بے کا نقطہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بے کا نقطہ ہوں، مجھے زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے معلوم ہیں.
तुम्हारी ये दुनिया जैसी 40 दुनियाओं में मेरे जो है चाहने वाले रहते हैं। ये इल्म की बातें हो रही हैं। पूछो, क्या पूछे तो पूछो, सूरज की दूरी कितनी है? आप फरमाते हैं मालूम करोगे? आप बोलते हैं 500 साल चलो पहुंच जाओगे। ये क्या बात हुई? आज मालूम पड़ा कि नबी ने क्या कहा था। तो नबी ने ये फरमाया था कि सूरज की दूरी कितनी है? 500 साल एक अरबी घोड़ा चलेगा तो पहुंच जाएगा। तब जब हमने मालूम किया कि एक अरबी घोड़े की जो रफ्तार है 1 घंटे में 35 किलोमीटर है, उस 35 को 24 घंटे से ज़रब कर दो, उसके बाद 324 से ज़रब कर दो और फिर 500 से कर दो, तो गिनती आती है 14,87,000, 14 करोड़ 87 लाख किलोमीटर। ये नबी कब बता रहे हैं? वो उस 6 हिजरी बोले नबी पता नहीं है। आज हमारे साइंसदानों ने दूरी बताई कि इस दुनिया की दूरी जो है वो सूरज के बीच में 14 करोड़ और 90 लाख है। लगभग वही हुई कि नहीं हुई? 94। और अगर ये थोड़ी बहुत आई है तो ये तुम्हारी नापने गलती हो रही है। फिर पूछा कि दुनिया से चांद कितनी दूर है? तो नबी फरमाते हैं कि एक इंसान पैदल चले तो 10 साल में पहुंच जाएगा। कितना? 10 साल में। अब गिनती करते हैं, मालूम पड़ा आज के दौर में एक इंसान औसतन यानी एवरेज 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर चल सकता है। तो 4.5 किलोमीटर को गुणा कर दो, ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई कर 24 घंटे से, और 24 घंटों को मल्टीप्लाई कर दो 354 से कर दो, और फिर 10 साल से कर दो, तो निकलता है 3,82,320 किलोमीटर। अब साइंसदान निकाली तो बोले इसकी दूरी जो है 3,84,400 है। कितनी है? कितना फर्क है भाई? अरे करोड़ों में कोई फर्क ही नहीं हुआ। मैं फिर कह, तुम्हारी मशीनें आज भी फेल हैं कि वो 2000 कम बता रही हैं। नबी से पूछा कि ये जमीन की गहराई कितनी है? कितनी गहरी जमीन से जा रहे थे? नबी फरमाते हैं कि इस जमीन पर जो औसतन पहाड़ है उसका 700 गुना जो है इसकी जो है गहराई है। आज साइंसदान ने उसको निकाला तो मालूम ये पड़ा कि इस कायनात के अंदर एक एवरेज पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 8.7 किलोमीटर है। कितनी है? 8.7 माने 8.9। तो 8.9 को 8.7 को कर दो 700 से तो निकलता है 6,090 किलोमीटर। साइंसदान बोलते हैं कि 6,090 कम बोल दूंगा। अगर 90 कम आया है तो क्योंकि हमारी जिस जमीन पर रहते हैं वो कद्दू जैसी बनी हुई है। अगर तुमने मरकज से किया होता यानी खाना काबा करते तो तुमको पूरी 6,090 मिलती है। तो ये है नबी का इल्म। है किसी ताकत कि उस वक्त में इस बातों करना। और आज जितनी भी नबी की बातें हैं वो साइंसदान उसके पीछे लगे हुए हैं कि शायद कुछ गलत साबित हो जाए, लेकिन जिसका वाली अल्लाह हो तो इसको गलत कर सकता साबित कतई नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे हैं कि उनका इल्म कितना वसी था। ये एक शख्स, 2 दोस्त थे आपस में, बड़ा मजा है इंशाल्लाह। ये हमारा मकसद ही है इल्म देना आपको यहाँ पर। ये चाहे वो इस्लाम के बारे में हो चाहे दुनिया के बारे में हो, इल्म तो इल्म है मेरे भाई के नहीं है। हम जिस मजहब में हैं उसमें इल्म को सीमाएं नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर जो सवालात हो तुम खड़े होकर पूछो ही भला, हम कोशिश करेंगे। हम जाहिल नहीं हैं, हम उस नबी की उम्मत में हैं जो इतने 1357 पहले बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। हम उसके उम्मती हैं। नबी फरमाते हैं एक शख्स, 2 दोस्त थे, घूमने गए, कारोबार से गए थे।
एक के पास रोटी थी 5 और एक के पास रोटी थी 3। थक गए, खाना खाने बैठे, इतने में एक तीसरा आ गया। बोले भाई साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी खाना खा लूं। तो बोले हाँ बैठ जाओ। तो उन लोगों ने अपनी रोटियां रख दी बीच में, तीनों खाना खा लिया, पेट भर गया। और राहगीर बड़ा खुश हो गया। उसने क्या कहा खुशी में, 8 जो सोने सिक्के दिए कह लीजिए आप लोग, बांट लिया आपस में। तो चला गया। अब आप पर झगड़ा हो रहा है। 5 वाला कह रहा है मैंने 5 खिलाई थी, हम 5 लेंगे, तेरी 3 तो 3 ले गई है। झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा आपस में हो रहा है। लोगों से पूछा कि क्या करना है, इसका फैसला कैसे करोगे। तो सब बोले बात तो सही है, जिसकी रोटी थी 5 वो 5 खाएगा, वो सिक्के लेगा, जिसकी 3 तो 3 लेगा, ये बराबर। ये बड़े परेशान हो गए, क्या करा जाए। तो बोलो ये इसका फैसला नबी कर सकते हैं। नबी के पास जाते हैं, नबी बोलते हैं भाई क्या करना है बोलो। तो बोला मैं इनके पास गया, उनके पास गया, उनके पास गया। ये शख्स बोल रहा है कि तेरी 3 रोटी थी, तेरे 3 सिक्के मिलेंगे। नबी फरमाते हैं फायदे में रहोगे ले लो। क्या फरमा रहे, फायदे में रहोगे ले लो, नहीं चाहे कुछ भी हो आप मेरा फैसला कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहने एक रोटी के 3 टुकड़े, 5 के कितने हो गए 15, 3 के कितने हो गए 9, 15 9 कितने हो गए 24। सबने बराबर खाया। क्या खाया, हर आदमी ने 8 टुकड़े खाए। तेरे पास 9 थे, तेरे 8 तो वो खा, तेरे 8 तू खा गया, तेरा 1 बचता, 1 से करते हुए। ये था नबी का इल्म था। ये देखा आपने, ये थी गणित उस टाइम की, ये कि तेरे 9 टुकड़े बने, सबने 8 खाए, तो 8 तू खुद खा गया, बचा 1, तो इसको 1 ले लीजिए। ऐसा वसी इल्म कहाँ मिल सकता है। हम घंटों बैठ के मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करा करते हैं, और अल्लाह का नबी ऐसे बता रहा है, इशारों बातें कर रहे हैं। हाँ, ये अल्लाह के नबी है। ऐसे ऐसे मामलात नबी के सामने पेश आ रहे। इनके मामले में एक शख्स आ गया, तो या अल्लाह के नबी मुझे अपनी बीवी पे शक है। क्या शक है, कहने लगे कि मेरी बीवी भी काली, मैं भी काला सौला सा, मेरी जो औलाद हुई गोरी पैदा हो गई है, क्या माजरा इसका। तो नबी ने कहा बोला तुम्हारी अहलिया कहाँ बैठती है। बुलाया आपने, पहले इसको बुलाया, इससे बातचीत करी, मैं क्या क्या शक बीवी पर, बताया कि भाई यही शक है कि औलाद जो है वो तो गोरी पैदा हो गईगी। अल्लाह के नबी आप फैसला कर दीजिए। बीबी को बुलाया, और तुम अकेले में उसको बुलाया, तो वो तुम बताओ। उसने अल्लाह के नबी मैं कसम खाती हूँ मैं पाक दामन हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए नबी का इल्म, कहने कुछ याद करो, क्या तुमने हैज के वक्त में हमदस्ती करी थी। तो बोलती हाँ अल्लाह के नबी मैं मजबूर थे, मैं जाओ। बुलाया और कहा कि जब ऐसे वक्त की हमदस्ती होती तो औलादे अतरंगी निकला करती हैं। ये साइंस है, यानी कि जितने भी पेचीदा मामला आ जाए उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये इल्म है कि नहीं है नबी का। ये एक शख्स बच्चा आता है और नबी से फरमाता है अल्लाह के नबी हमारे चचा और हमारे जो बड़े बाप हैं वो हमको अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। कहने क्यों, कहने मैं नहीं जानता, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, उसे मना कर रहे, तुम्हारा भतीजा ही नहीं है। कहते हैं वो सबूत है, कहते सबूत तो था, मर चुका, मेरा बाप था वो दफन हो चुका है। बोले कब मर था, तो 10 साल पहले की बात है। अच्छा 10 साल की बात है। साहबा को बुलाया और कहा जाओ इसके साथ जाओ और उस कब्र को खोदो। चुनांचे साहबा जाते हैं, कब्र को खोदते हैं, तो उसमें से हड्डी मिलती है। तो नबी फरमाते हैं साहबा कराम से जो पसली की हड्डी उसको बाहर लाओ। वो पसली की हड्डी बाहर लाए, कहा तुम सूंघो, सूंघा, तुम सूंघो। जितने 5-6 साहबा थे सबने हड्डी सूंघी, कुछ नहीं हुआ। मेरे बेटा तू सूंघ ले। जैसे बच्चे सूंघा तो उसकी नाक से खून आ गया। क्या गया, खून आ गया। देखिए डीएनए टेस्ट होने पर क्या तरीका था डीएनए का। फिर गए शायद इत्तेफाक से हो गया होगा, चलो भाई तुम भी फिर सुन लो, सुन लो, फिर सूंघी, फिर कहा भाई सुन लो, सूंघा।
پھر خون باہر آ گیا. اس کے مطلب ہے انسان کا ڈی این اے اس کے پسلی میں ہوتا ہے گا کہ اگر وہ ملے گا تو خون کو کھینچتا ہے. یہ تو یہ اس طرح کے نبی کے پاس علم ہے. ہم اس نبی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اتنے علم والے نبی کے امتی ہونے باوجود آج ہمارے اندر کوٹ کر جہل بھری پڑی ہے. ہم سب سے بڑے جاہل بن چکے ہیں. ہم نے اپنی نبی کی حدیثوں کو دیکھا ہی نہیں ہے اور پڑھا ہی نہیں ہے. ہم چلے جا رہے ہیں کس روڈ کے اندر، یہ کچھ معاملہ آ گیا، اس سے پوچھو. اگر میں نے ہم آپ نے مل کر نبی کی حدیثوں کو پڑھا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. نبی کیا فرماتے ہیں؟ کیا بھی اور نبی کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر 1 2 نہیں 4 چاند سما جائیں گے. کب کی بات ہے یہ؟ نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا کدو جیسی گول ہے. نبی فرما رہے ہیں تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم تاروں کو ایک بار میں دیکھ سکو. نبی فرما رہے ہیں چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ چاند جو دنیا کی گردش کر رہا ہے اس لیے. کب کی باتیں ہیں یہ؟ آج سب جتنے بھی سائنسداں ہیں وہ سب بتا رہے کہ ہاں یہ بات پکی اور سچی باتیں ہیں. یعنی علم پہ اگر آ جائیں تو کوئی طاقت نہیں ہے نبی سے مقابلہ کرنے والا. یہ اللہ کے وہ نبی ہے ہم جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑ چلے جانا، رکنا نہیں، چلے جانا جہاد کے لیے. جس مذہب کے اندر علم کی اتنی اہمیت ہے، آج ہمارے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے اسلام کے اندر وہی تعلیم ہے جو عورت کے لیے بھی ہے، وہی مردوں کے لیے بھی ہے. کسی کے لیے کم و بیشی نہیں ہے. بے شک اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں گمراہ ہو جائیں گی تو ان بچیوں کو جو ادارے جو اسلامی ہیں جو عورتوں کے ذریعے پڑھاتی ہیں آپ وہاں بھیج دیجیے، لیکن ان کو علم سے روکنا نہیں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یعنی نبی ہر بات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا وہ نبی ہے. نبی خود قوت والے تھے. میں نے بتایا اتنی قوت تھی اگر کوئی پتھر پانی پڑا ہے اگر نچوڑ دے خدا قسم پورا ایک پتھر پانی نکل آئے گی، بھول نکل آئے گی. قوت نبی نے زندگی میں کیا کیا؟ نبی نے زندگی میں کچھ باتیں آج تک کبھی کری نہیں. جیسے کہ نبی نے آج تک اپنی نمازیں قضا نہیں کری. اور ہماری کون کون سی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ نوز میں نبی کی نماز قضا ہو گئی تھی. فجر کی نماز کو بولتے ہیں. نماز رسول کبھی قضا نہیں ہوئی. رسول کو جو ذوالفقار آسمان سے ملی تھی وہ ملی ضرور تھی، کبھی آپ نے اس کو کسی اٹھائی نہیں آج تک کے. جہاد کا حکم دیا لیکن کبھی قتل نہیں کیا آج تک کے. یہ وہ نبی ہے. نبی نے کبھی آج تک کے کسی غیبت نہیں کری. نبی نے آج تک کے کبھی کسی بددعا نہیں کری. نبی نے آج تک کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. یہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور نبی نے آج تک کبھی لذیذ کھانا نہیں کھائے، اور ہم تو بہت مزے کھایا کرتے ہیں. اور نبی نے آج تک کے کبھی ریشم کپڑا نہیں پہنا. تو ایسے نبی کی غذا کیا ہوگی، لباس کیا ہوگا، بتا میرے کو. تو میں کہتا ہوں ایسے نبی کی، ایسے رسول کی جو لباس ہوگا وہ جنت کا لباس ہوگا. غذا ہوگی جنت کی ہوگی، اور پانی ہوگا تو آب کوثر ہوگا، اور اگر اس کا مقام ہوگا تو فردوس ہوگا، اور اس کے دوست کون ہوں گے؟ اور مسلمان پرہیزگار ہوں گے. ہم اس نبی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس رسول کی باتیں کر رہے ہیں جس کے لیے ہم سوچتے میرے نبی تھا کیسا، کیسے تھے ویسے تھے. تو آج سمجھ گئے کہ نبی ہمارے نہایت خوبصورت تھے، بہترین تھے، سب سے اچھی زبان تھی. اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر رکھنا ہے اس دنیا میں ایکتا رکھنا ہے، ایکتا یونٹی، تو بولتے ہیں ایک اللہ، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک زبان اور ایک لباس. تو یہ پورا جو دنیا ہے یہ تمہارا گھر کہلائے گی. کتنے اچھے بول دیا بات یہ کہ اگر ہمارے زبان میں بدلاؤ ہے
तो माफ करना हम एक नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे अंदर अकायद खराब है तो हम एक नहीं हो पाएंगे। इन रसूल अल्लाह का ये फरमा रहा है कि दुनिया एक हो सकती है, शर्त ये होती है कि वो अल्लाह का एक मानने वाला हो, एक की तरफ तो यकीन रखने वाला हो। लेकिन हम तो उल्टा हो गए, हम तो 72 फिरकों बढ़ गए, हम तो 72 फिरकों बढ़ गए। तो हम एक कैसे रह सकते हैं? हर फिरका कहता है मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। बेशक रसूल की जो पेशन गोई है उसमें ये भी था कि ये हम आने वाले वक्त में ये 72 फिरके हो जाएंगे। और अल्लाह ने भी कहा कि आने वाले वक्त में मुसलमानों का हाल क्या होगा। तो हम खुद देख रहे हैं, हर आदमी अपनी डेढ़ ईंटे की मस्जिद बनाए घूम रहा है अपनी मस्जिद से। पूछे आलिम कैसे होंगे उस वक्त के आज के? तो ऐसे आलिम होंगे कि वो जो कहते उस पर अमल नहीं करते होंगे। और यकीन जाना वो आलिम उस पर जाहिल होने वाला है। वो ये आने वाले वक्त बुला रही है, यही वक्त है, वो कोई और वक्त नहीं है। यकीन जाना हम खुद देख रहे हैं कि जो रसूल पाक की जो पेशन गोइयां थी वो जैसे जैसे थी वैसे वैसे पूरी हो रही है। वजह बताइए, यही अल्लाह का नबी मेंबर पे बैठते हैं और तमाम बातें भी करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कभी झूठ ना बोलना है, किसी ग़िबत मत करना, चोरी मत करना है। और ये फरमा रहे हैं कि देखो अपने पेट को जानवरों का भी समझ बनाना। इसके मतलब ये है कि अगर तुमको भूख हो तभी तुम शिकार करना, वरना बेवजह से जान मत लेना। और पेड़ों को बचाओ और जानवरों की हिफाजत फरमाओ और अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दो। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। और जो भाई हैं उनका फर्ज है कि वो अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनके लिए अपने सब कुछ निछावर कर दें। जो तुम्हारी बीबियां हैं, जौजाएं हैं, उनको उनका हक दो और रिश्तेदारों को अपने काम आ जाओ। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। अब देखो हम कितने पर अमल करते हैं, मेरी बात को दिखाइए, हम कितनों पर अमल कर रहे हैं। कभी हम अपनी बहन का हक भूल जाया करते हैं, कभी भाई का हक भूल जाया करते हैं। तो क्या हम नबी के चाहने वाले कहलाएंगे? अगर हम सच्चे आशिक रसूल हैं तो हमें रसूल की हर बात को अपनी जिंदगी में अमल लाना पड़ेगा, तब हम कहेंगे हाँ वाकई हम अल्लाह के रसूल के आशिक हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। नबी फरमा रहे खाना कैसे खाओ, हराम मत खाओ, हलाल खाओ। फरमाते हैं अगर तुमने हराम खाना खाया है तो तुम्हारी रूह कमजोर हो जाएगी और तुम कमजोर हो जाओगे, और तुमने अगर हलाल खाया है तो तुम्हारी रूह भी कुव्वत वाली होगी और तुम्हारा मजबूत बन जाएगा। यानी रसूल पाक ने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अपने कौम से नहीं कही हुई हो, अपनी उम्मत से ना कही होगी। लेकिन अफसोस यही है कि हमने बातों को सुना और उस पर अमल नहीं किया। हमने ये सबसे बड़ा हमारा गुनाह तो यही है, हमारे हम गुनहगार हैं, मानते हैं। यही नबी फरमाते हैं अपने मेंबर पे बैठकर, अच्छी बात कह सकते हैं कि नबुवत, अदल, इमामत पर ईमान रखते हुए कयामत पे यकीन रखने वाला इस्लाम कहलाता है। नबुवत